ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی آپ کو بدبو محسوس ہو رہی ہے گھر میں، تو آپ نے ایئر فریشر بولتے اس کو، ہاں فریشنل، لو اب بھائی مجھے انگریزی نہیں آتی، ہوا کو معطر کرنے والا کوئی پرفیوم مار دیا، یا بہترین اونٹ کی لکڑی جلا دی آپ نے، تو کیا کرے گا؟ یہ خوشبو بدبو کا کفارہ بن گئی، بدبو کو ختم بھی کر دیتی ہے اور خوشبو کو غالب کر دیتی ہے۔ تو کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ نامہ اعمال میں جتنی بھی سیئات تھی، گناہ کے دھبے تھے، گناہ کے کہاں تھے دھبے؟ وہ میزان میں، یا گناہ کے دھبے تھے علم الہی میں، یا گناہ کے دھبے تھے ہمارے قلوب پر، جی، یا تو نامہ اعمال میں گناہ ہے، یا پھر وہ ہمارے اس کا اثر کہاں ہے؟ دل پر ہے، یا علم الہی میں ہے۔ تو اللہ پاک اس روزے کی برکت سے خواہ وہ دھبے علم الہی میں ہو، خواہ وہ گناہ کے دھبے ہمارے دل پر ہوں، خواہ وہ گناہ کے دھبے ہمارے نامہ اعمال میں ہوں، اللہ وہاں سے اس کو ختم کر دیتے، اللہ اس کو وہاں سے۔ کفارہ کا مطلب ہمیشہ یہی ہواتا ہے۔ کفارہ جب بنتا ہے تو گناہ کو، جیسے ایک آدمی رمضان میں ایک روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دے بغیر کسی عذر کے، تو شریعت کہتی ہے ایک قضا کر اور 60 دن کفارہ کے روزے رکھ، یعنی ایک روزہ توڑنے کا اتنا پاپ لگے گا کہ یہ پاپ ختم نہیں ہوگا تیرا جب تک کہ تو 60 روزے نہ رکھ یا 60 مسکین کو کھانا نہ کھلا۔ تو کیا مطلب؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد جو گناہ روزہ توڑنے سے گناہ لگ گیا تھا، نامہ اعمال میں تیرے پاپ آ گیا تھا، اس پاپ کو 60 دن جب مسلسل روزہ رکھے گا تو یہ پاپ تیرا، اللہ تعالی ہم سب کے نامہ اعمال کو گناہ سے پاک کر دے، اللہ ہمارے گناہ سے نامہ اعمال کو پاک کر دے۔ اور یہ سب نعمتیں دوستو آپ کو کیوں ملی؟ کئی دفعہ میں آپ کو اس بات پر تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس امت کو اللہ کو قیامت کے دن صاف شفاف لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ کیوں صاف شفاف لانا ہے؟ چونکہ یہ امت قیامت کے دن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آئیڈیل بن کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کی امت ہے، ان سب امت کے سامنے یہ امت آئیڈیل بن کے آئے، صاف شفاف، ایک دم کلین آئے۔ اللہ کرے اللہ میں کلین کر دے، اللہ گناہ سے ہم کو۔ تو اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم عطا کرتے ہیں، تاکہ یہ امت قیامت کے دن ڈھیر ساری، کیوں؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی عطا کی ہے کہ کسی نبی کو نہیں دی اللہ نے، وہ یہ نعمت اللہ نے، بہت ساری ایسی نعمتیں حضور کو دی گئی، مثلا حضور سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر نامناسب بات ہوئی تو ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک کی تمام نامناسب باتوں کی اللہ تعالیٰ نے، میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو چونکہ آپ لوگ وہی پرانی اردو سننے کے عادی۔ ارے قرآن میں ہے نا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا ترجمہ کیا ہے جی سلطان؟ کہاں ہو تم؟ میرے ساتھ ہو یا کہیں مارکیٹ میں ہو؟ نہیں، ہمارے ساتھ رہو، جب بیٹھا کرو تو میرے ساتھ رہو۔ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اگلی پچھلی سب معاف کر دی،
یہ اگلی پچھلی کا ترجمہ اب تک آپ نے سنا ہوا تھا. میں اس کو پڑھ رہا تھا تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ تک. اللہ کی قسم اس سے اچھی اردو ہو ہی نہیں سکتی. کیا ترجمہ کیا مولانا حسان جامی؟ اب تک آپ کیا سنتے تھے؟ اگلی پچھلی سب معاف کر دی. یہ تو سب کے لیے اگلی پچھلی کیا ہوتا ہے؟ علامہ عثمانی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ ہوتے زندہ تو میں ان کا ہاتھ چوم لیتا. پاکستان کا پرچم انہوں نے لہرایا ہے, پتہ ہے تم کو؟ جی. اور محمد علی جناح نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے. علامہ شبیر احمد عثمانی, علم میں ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. تو ترجمہ کیا خالد؟ ہمیشہ سے ہمیشہ تک. یہ یاد رکھو, آج کے بعد اگلی پچھلی بات نہ بولنا مولوی ہو. آج کے بعد کیا ترجمہ کرنا ہے اس کا؟ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے سارے نامناسب باتوں کی اللہ نے کیا کر دی؟ کھاتے ہی میں نہیں لگایا. یہ میں پڑھا رہا ہوں. بھائی کھاتا میں کچھ لگے گا تب نہ کچھ اس کی مائنس کرنا پڑے گا. تو ہم کہتے کھاتا میں حضور کے کچھ آئے گا ہی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ, آج تک جتنا اللہ نے, تم بھی کہو, آج تک جتنا اللہ نے, اس کے ملائک نے اور اس کے خلائق نے جتنا صلاۃ و سلام پڑھا ہے, اور قیامت تک اللہ, اس کے فرشتے اور تمام مخلوقات جتنا سلام پڑھے گی, اے اللہ ہماری جانب سے حضور کے حق میں قبول کر لیجئے, پیش کر دیجئے, پیش کر دیجئے. اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. میں نے یہ ایسا درود پڑھ دیا. اللہ نے آج تک جتنا پڑھا اب پڑھیں گے, فرشتے جتنے پڑھے اور جتنی مخلوق پڑھے گی, پڑھ چکی یا پڑھے گی, اتنا اللہ میری طرف سے میرے رسول کو صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر دے. اے خالد, اس سے بڑا تو پڑھ سکتا ہے یا تیرا بابا پڑھے گا؟ باپ بیٹا مل کے بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ میں نے یہ درود پڑھ دیا حضور پر. میں نے نہیں پڑھا, اللہ نے پڑھوا دیا. جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دم سارے نبیوں سے, ارے بھائی مسلم میں ایک روایت ہے, میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ قیامت کے دن یہ امت جب آئے گی تو بعض امتیوں کا اعمال کا نور اتنا ہوگا جو انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ ہوگا. بتاؤ, نبی کے نور سے زیادہ, یعنی اعمال جو نور بنیں گے اس سے زیادہ امت کے بعض لوگوں کا نور ہوگا. تو اس کے نبی کا کیا مقام ہوگا, پھر ہمارے رسول کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ یعنی عرفے کا روزہ, ہمارے ہاں عرفہ کب ہوگا؟ جمعرات کو. تو انشاءاللہ روزہ رکھیے گا نا یار, سال بھر تو کھاتے ہی کھاتے ہو یار. جی. اب پھر عید کے دن اتنا کھاؤ گے, بقرعید کے دن کی عرفہ کو بھی بھول جاؤ گے, اتنا گوشت دبا دو گے. جی. اور دیکھو, جو قربانی کرتے ہو وہ ساتھی, جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کا خیال کرنا. یہ دبئی میں بہت بخالت ہے یار. سب دن فریج میں گوشت رکھتے ہو ہیں, تو لوگ کیا کرتے, بکرا ذبح کیا عبد الرشید, اور فریجر بھر دیا. نہیں, آپ اس کا خیال رکھیے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں بیچلر, ان لوگوں کو جو قربانی کا گوشت جن کو, جی یہ میں کیوں بول رہا ہوں, میں بھی یہاں 2-3 سال شروع میں تھا تو میں نے تو قربانی کا گوشت دیکھا ہی نہیں. جی. یہ اس لیے بول رہا ہوں, جب مجھے لوگوں نے نہیں پوچھا تو بیچارے بیچلر کو کون پوچھے گا یار. ہاں ہنسو مت. جی. تو اس لیے قربانی میں, اسی لیے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ تشریف لائے تو قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی ممانعت کر دی.
ذخیرہ سمجھ گئے، یعنی اسٹور نہیں کرنا. ایک دو بکری جو بھی کاٹا سب ایک ایک بوٹی. میں اپنے والد علیہ الرحمہ کو دیکھتا تھا کہ گاؤں میں ایک بکری والد صاحب ذبح کرتے تھے جو بھی، تو ایک ایک بوٹی میں نے دیکھا ان کو خود، ایک ایک بوٹی. سارے ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہر لوگوں کو ایک بوٹی، امیر غریب بغیر امتیاز کے سب کو ایک ایک بوٹی نام لکھتے تھے. کتنے گھر ہیں، ہر گھر میں ایک بوٹی پہنچاتے تھے، صرف ایک بوٹی. اور لوگ اس کا نام رکھے ہوئے تھے کہ حاجی صاحب کے ہاں سے تحفہ آئے گا. کیا نام رکھتے تھے؟ یعنی ایک بوٹی قربانی کا لوگ کہتے تھے تحفہ ہوگا جی. اور اب تو دنیا بڑی بخیل ہو گئی، پورا بکرا کاٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کاٹیے گا وہ لوگ اس کا خیال رکھیے کہ جو لوگ نہیں کاٹ رہے ہیں اڑوس میں پڑوس میں، ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا ہے. تو ذخیرہ کرنا ممنوع کر دیا تھا حضور نے. ایک روز ایک کہانی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے بقرعید کے کئی دنوں کے بعد. تو حضرت فاطمہ خاتون جنت نے ان کے سامنے پکا ہوا گوشت پیش کیا. تو بہت تعجب ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ پوچھا گوشت کہاں سے آیا یہ؟ تو کہ پورے مدینے میں تو غربت ہی غربت تھی. تو خاتون جنت نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت میں نے سکھا کے رکھا تھا، آج میں نے پکایا ہے. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان بحث ہو گئی. کیا بحث ہو گئی؟ حضرت علی نے کہا یہ تو جائز ہی نہیں تھا کہ تو نے ذخیرہ کر کے گوشت رکھا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے کھانا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے اجازت دے دی تھی. تو اب میاں اور بیوی میں بات ہو گئی. شوہر کہہ رہے ہیں کہ اجازت حضور نے منع کر دیا تھا، اور بیوی کہہ رہی ہیں کہ حضور نے اجازت دے دی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو کوئی بہت دور تو جانا نہیں تھا. حضور کو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے صرف بیچ میں دیوار ہے، بیچ میں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضرت کا مکان. اب تو مکان دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے دیکھا ہے، مشکل سے 10 بائی 10 سمجھ لو اتنا چوڑا ایک مکان ہوگا. بس تم کو دکھلایا میں نے؟ خالد نہیں دکھلایا، دیکھا. اصل میں لوگ جا کے جالی میں ہاتھ لگانے لگتے ہیں، الٹا سلٹا کا فوٹو کھینچنے لگتے ہیں، تو اس لیے پولیس مار کے بھگا دیتی ہے. حضور کے روضے سے سٹا ہوا جو مکان ہے، اس مکان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تا ہنوز باقی ہے. آپ اگر وہاں پہ جاؤ اور جالی سے قریب مت جانا، نہیں جانے دے گا وہ. صرف جھوپڑی دیکھ، ان کا مکان، جھوپڑی استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، ان کا مکان دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. وہاں مٹکا بھی رکھا ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا، چکی بھی رکھی ہوئی ہے جی. بس ایک مکان بنا ہوا ہے. تو دونوں چلے گئے حضور کے پاس. حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا بات ہوئی؟ تو حضرت علی نے اپنی بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ نے منع نہیں کر دیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اجازت نہیں دے دی تھی؟ تو کہا ہاں. اب تم ہوتے تو 1000 شک کرنے لگتے. پھر حضور نے وضاحت کی کہ علی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں جب ابتدائے اسلام میں ہم مدینے میں آئے تھے، غربت و افلاس تھی، علی کو وہ روایت معلوم ہے. اور جب یہاں اب ہر آدمی ایک ایک بکری ذبح کر رہا ہے، تو میں نے اجازت دیتی تھی کہ گوشت ذخیرہ کرنا. تو آپ لوگوں کے لیے بھی ذخیرہ کرنا جائز ہے. دیکھو پٹھان بولا جائز ہے زور سے جی، جائز ہے. لیکن میں نے کہا ہے تبرعاً اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی روایت اپنی جگہ. اب جھگڑے ختم ہو گئے. حضرت علی آئے اور اپنی دلہن کے ساتھ انہوں نے پھر کھانا تناول فرمایا. خیر بہرحال مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ یہ 10 دن، اس 10 دن کے اندر روایت آ گئی. اس 10 دن میں کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ کو
کثرت سے کیا کرنا ہے؟ ہاں، لوگوں کو یاد ہے، پچھلے سال کی بات لوگوں کو یاد ہے. حضور نے فرمایا کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل، یعنی سبحان اللہ یہ تسبیح ہو گئی، والحمدللہ تحمید ہو گئی، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر یہ اللہ کی تکبیر ہو گئی. دیکھو یہ روایت آئی کہاں کی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، بڑی پیاری بات آئی. الذین یذکرون من جلال اللہ، جو لوگ اللہ کی من تسبیحہ یعنی سبحان اللہ و تحمیدہ الحمدللہ و تکبیرہ اللہ اکبر و تحلیلہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یتعاطفن حول العرش، تو یہ کلمہ آپ کا جاتا ہے عرش پر. کہ الحمدللہ ایک دفعہ پڑھ دو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چلا گیا. لہن دوی کدوی النحل، شہد کی مکھی بہت ساری جب اڑتی ہے تو بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. یہ عرش کے پاس یہ کلمہ جاتا ہے اور ہاں یتعاطفن حول العرش، عرش کے ارد گرد. یہ ہمارا بیٹا بول رہا ہے سعید خان گشت کرتا ہے، تو تشکیل کس کی کرتا ہے؟ یہ تبلیغ کریں گے گشت کرتا ہے جی. طواف بیٹا گشت نہیں ہے. بیت اللہ کا آپ کیا کرتے؟ گشت کرتے ہو، طواف کرتے ہو؟ تو کیوں کہا گشت کرتے ہیں؟ بیت اس کے عرش کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں. طواف میں اور گشت میں بڑا فرق ہے. تو یہ عرش کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں. تجلیات الہی، سمجھ لے بیٹا فرق. اب تجلیات الہی کے گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لے. بیت اللہ کا ہم کیوں طواف کرتے؟ کہ بیت اللہ جہاں ہے یہیں بیت المعمور ہے اللہ پاک کا، اور وہاں بھی اللہ کی تجلی کا طواف فرشتے کرتے، اور یہاں بھی اللہ کے بندے طواف کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی تجلی کا طواف کرتے. دوسرا ترجمہ کر دوں اور آسان، اللہ کی تجلی کے ارد گرد اہل ایمان پھیرے لگا کے اپنے ایمان کو چارج کرتے ہیں. کیا کرتے؟ اور اچھا ترجمہ کروں اس سے اچھا، مومنین اپنے ایمان کی روشنی کو بڑھانے کے لیے اللہ کے عرش کی تجلی کے گرد گھوم کر کے اپنے ایمان میں نور کا اپنی استعداد کے مطابق اضافہ کرتے ہیں. اسی لیے جب بیت اللہ سے بندہ واپس ہوتا ہے تو تمام گناہ کو اللہ پاک اپنی تجلی کے فیض سے مٹا دیتے، ایسا جیسے گندے کپڑے کو پانی میں ڈالو، صرف والے میں مشین گھماتی ہے گھماتی ہے گھماتی ہے گھماتی ہے یہاں تک کہ سارا کچرا صاف کر کے آٹومیٹک مشین کیا کر دیتی ہے سلطان؟ تجھے اسٹور کر دیتی ہے یا پھینک دیتی ہے؟ اب کپڑے کو کلین کر دیتی ہے. تو بیت اللہ کے ارد گرد انسان جب گھومتا ہے، سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی آپ کو، تو تمام گناہ کو بیت اللہ کلین کر دیتا ہے اور پھینک دیتا ہے انسان سے، اور ایک دم نکھار کر کے ایمان کو واپس کر دیتا ہے. یہ ہے بیت اللہ کا طواف. تو یہ تسبیح آپ کی کہاں چلی گئی؟ عرش پر. النحل یذکرن بصاحبہن، اللہ اکبر
اور اللہ کے عرش کی تجلی کے پاس جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کا اللہ رب العزت کی تجلی کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو دوسرے لفظ ترجمہ کر دوں، بارگاہ رب العزت میں اس کا نام پیش کر دیتا ہے۔ یہ اچھا ترجمہ ہو جائے گا، لفظی ترجمہ نہیں، ویسا ترجمہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تجلی جو گئی آپ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ اس کا جو نور ہے وہ پڑھنے والے کی بارگاہ رب العزت میں اس کے نام کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے اسی سے اللہ والے بنتے ہیں۔ اس کو یہی حدیث کو یاد کر کے جب آپ اس کلمے کو پڑھیے گا تو آپ کے ایمان میں ایک وفور پیدا ہوگا، آپ کے ایمان میں ایک شوق پیدا ہوگا، آپ پر ایک کیفیت طاری ہوگی، اور ایمان کے بقدر آپ کا تعلق مع اللہ کیا ہوگا؟ بڑھے گا، آپ کا ربط اللہ سے جڑے گا۔ بات میری سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اگر آپ مسجد میں ہو میرے ساتھ تو سمجھ میں آؤ گے، اور اگر بھوک لگ گئی ہے تو میں دعا کراتا ہوں، کیا کرے گا؟ ایمان اللہ سے آپ کا تعلق بڑھے گا۔ تعلق بڑھنے کا کیا مطلب؟ جتنا تم اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے گا، اللہ پاک اپنی تجلی ہمارے ایمان میں ہمارے ظرف کے مطابق، بولو آئے ڈرتے ہو، ہمارے پیمانے اور ظرف کے مطابق ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ فرض کرو پہلے 2 پوائنٹ تھا اور شوق سے پڑھا تو 4 ہو گیا، جب 4 ہو گیا تو اور مضبوط ہوا یا کم؟ پھر پڑھا تو پھر 10 پوائنٹ ہو گیا، پھر پڑھا 20 پوائنٹ ہو گیا۔ تو اللہ والے اس لیے اللہ سے تعلق جب جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا یہی طریقہ بتا دیا۔ اس کے بعد اب سنو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، الا یحب احد، تو بیٹھ جانا بیٹا، تو کیوں کھڑا ہوا ہے یار؟ الا یحب احدکم الا یزال له عند اللہ شیء یذکر به، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی قسم، کہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین افضل الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات دیکھو تو یہ وہی کر سکتا ہے یا وہی کہہ سکتا ہے کہ جو خود ان چیزوں کا مشاہدہ، سمجھا میری بات لاہوری بیٹا؟ جو خود اس کا مشاہدہ، سمجھ گو، جو خود دیکھ چکا ہو۔ دیکھتے ہیں کچھ، جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے، جی بات کیا کبھی بات؟ ٹائم نہیں ملی صاحب، ہنستا ہے وہ بیٹا، ہنستا ہے نا۔ لوگ اللہ سے بات کرتے نہیں کرتے؟ نہیں کرتے یار، تم نے کبھی کیا؟ مولوی صاحب کہیے گا کہ اللہ کا کوئی نمبر ہی نہیں ملا مجھے تو، جی مخلوق کا نمبر ہوتا اور خالق کا کوئی، ہاں یہ یاد رکھ لے۔ 2 رکعت رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں 2 رکعت پڑھو، صلاۃ توبہ، کیا پڑھو؟ شیئرنگ میں رہتے ہو تو ہماری مسجد میں پڑھ لو، کنارے میں کھڑے ہو کے، لائٹ ہے تو رہنے دو، کون پوچھتا ہے تم سے؟ جی
اور ماضی کے یعنی پچھلے، انگریزی نہیں آتی مجھے، پچھلے کو کیا بولتے خالد؟ ہیں کون سا فاسٹ؟ پاسٹ. تیرا یار خالد پاسٹ اور فاسٹ، پچھلا یار چھوڑو یار. اپنے تمام کالے گناہ کو سامنے رکھو، اپنی گندگی کو پیش نظر رکھو اور ان کی پاکی کو سامنے رکھو. جتنی اپنی گندگی کو سامنے رکھو گے اور جتنی ان کی پاکی کا خیال کرو گے، ندامت تم کو شرمندہ کرے گی. اور اپنے ہی گناہ پر اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ہو سکے ممکن تو آنسو کا ایک آدھ قطرے کا نذرانہ ان کو پیش کر دو، بس اور کچھ نہیں کرنا. خالی پیسہ تیرا تجھے مبارک، بریانی تیری تجھے مبارک ہے بھائی صاحب، ہیں ہاں. تمہاری ایوری تھنگ، جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ کی، آپ کو مبارک. اس کی جناب میں آؤ اور کہو کہ اللہ تو جتنا پاک ہے میں اتنا ناپاک ہوں. تیرا نام بھی پاک ہے، تیری ذات بھی پاک ہے، تیری صفات بھی پاک ہے. اور اے اللہ تو اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ سارے انبیاء نے جتنی پاکی بیان کی، سارے رسولوں نے جتنی پاکی بیان کی، سارے ملائک نے جتنی پاکی بیان کی، ان سب کی پاکی کو سامنے رکھتا ہوں تو تو اس سے بھی بڑا پاک ہے. پھر تم کو رونا نہ آئے تو میرا نام لکھنا، ادھر جا کے پیشاب کرنا. آج کر لے، یو ول ٹرائی ٹوڈے نو ٹمورو. یہ صحیح انگریزی ہے رے، آج ٹرائی کرو تم. اور آنسو کا کوئی قطرہ پیش کر دو، تمام گناہوں کو تمہارے کلین کر لے گا. اور اللہ تم کو اپنی بارگاہ میں کیا کر لے گا؟ بلا لے گا. آ میرا بندہ تو نے بہت صحیح کہا کہ سارے انسانوں کے پاکی بیان کرنے سے بھی میں بہت بلند بالا پاک ہوں. میری پاکی کو کوئی جان نہ سکا، میری پاکی کو کوئی. تم جانا ہے اللہ کی پاکی کو؟ بولو جی. ایک بات میں کہتا ہوں اپنے آپ سے، کبھی آپ سے بھی کہتا ہوں. اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ بیٹا تندرست توانا ہے تو اس کے پیٹ میں پیشاب 25-50 گرام نہیں 100 گرام شاید ہو سکتا ہے. وہ خالد دیکھو کتنا تندرست توانا ہے، اس کے بھی پیٹ میں شاید 200 گرام پیشاب ہوگا ابھی، اور لیٹرین کی تھیلی میں شاید 300 گرام لیٹرین ہوگا. اس کے باوجود اللہ کی قسم کہ اس نے تم کو سجدہ کرنے کی، بتا دنیا میں کہ کوئی چیز چھپا کر کے لائے گندگی اور پیش کرے اور وہ قبول کر لے. انسان میں ایسی خوبی نہیں ہے. ہم سب کے پیٹ میں پیشاب و پائخانہ کی تھیلی میں کسی نہ کسی کوانٹیٹی میں پیشاب ہے، پائخانہ ہے، اور وہ جانتا ہے. پھر بھی اس کے باوجود تم کو سجدے کرنے کی اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اجازت دے دی. اس بات پر کہو الحمدللہ، وہی میرا رب ہے. تم اپنے آپ کو زیادہ ہیکڑی نہ دکھاؤ، میں بہت بڑا وڈیرا چودھری ہوں. ہوگا کم وقت چودھری تو اپنے گھر کا، اس کی جناب میں کوئی چودھری نہیں ہے. بڑوں بڑوں کی پالکی رکھ لی ہے اس نے. بلم باورا مستجاب الدعوات ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. ہیکڑی دکھائی، اللہ نے کتا بنایا ہے اس کو. قرآن کھول کے دیکھ 8واں پارہ. اس لیے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، اس کی جناب میں ذلیل ہو کے آؤ. رب العزت وہ ہے، وہ ذلت کو پسند کرتا ہے. اس کی جناب میں کچھ نہیں چاہیے، تم ذلت کے ساتھ آؤ، تم کو عزت دے دے گا. اور اگر بنو گے چودھری، سندھی موچ رکھو گے، ہاتھ پھیرو گے، تو تمہاری ایسی کٹائی کرے گا کہ چھٹائی ہی کر دے گا. تو گو آؤٹ سائڈ. بڑے بڑے جل رہے ادھر. بخاری کی روایت نہیں سنی آپ نے؟
کہ جنت و جہنم میں بحث ہو گئی. جہنم نے کہا میں چودھری ہوں. کیوں؟ دنیا کے جتنے چودھری ہیں وہ سب ہمارے اندر ہیں. تو میں وڈیرا ہوں، چودھری ہوں. یہ بات تو بات میں صحیح ہے کہ جتنے ڈون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، صفوان بن وائل، اسود ابن عبد المطلب، یہ سب بڑے بڑے چھٹے ہوئے گنڈے ہیں. یہ سب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب بلال کہاں ہیں؟ سلمان کہاں ہیں؟ حضور نے ایک بات بڑی عجیب کہا دی، کہا تم سب جنت کے مشتاق ہو. جنت چاہ رہے ہو نہیں چاہ رہے ہو؟ اور کہا الجنت تشتاق لسلمان، جنت دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ سلمان مجھے دے دیجئے. جنت کیا کہہ رہی ہے؟ جنت تشتاق لسلمان، جنت سلمان کو چاہ رہی ہے. کیا مقام ہوگا سلمان کا. اچھا بابا تو کیا کہا جب سوجے بیٹا رہنے دے. تو حضور نے فرمایا یذکرن بصاحبہن، یہ پڑھنے والے کا نام اللہ کے پاس پیش کرتی ہے، لیتی ہے. کیوں لیتی ہے؟ تو حضور فرماتے الا یحب احدکم الا یزال عنده عند اللہ شیء یذکر بہ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جو اللہ کے پاس تیرا تذکرہ کرے؟ کہو ہاں چاہتا ہوں. تو پڑھ دو ایک دفعہ والحمدللہ واللہ اکبر. جی کیا پیاری بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دلیل نبوت ہے بھائی، یہی دلیل نبوت ہے. اچھا بابا تو یہ 10 دن میں کثرت کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 10 دفعہ ہو جائے، 20 دفعہ ہو جائے تو اردو ہی میں بول دیجئے. سعید خان پشتو ہی میں بول دے یا اللہ میری مغفرت فرما، بول مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے پریشانی اور غم کو دور فرما، جی مجھے عافیت دے. اللہ تعالیٰ فرماتے جا میں نے دے دیا. اس کا ترجمہ کیا میرا راجہ، میں نے اردو میں کر دیا. ان لوگوں کو تھوڑے نہ یاد ہے اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی. جی آسان ہے مشکل ہے؟ تو تم کہاں پہنچ گئے؟ پاکستان جانا چاہو تو ٹکٹ لینا پڑے گا. کم سے کم کتنے دیر کی فلائٹ ہے کراچی کی؟ 1.25 گھنٹے. اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو کتنی دیر میں پہنچ گئے؟ لمحہ بھی نہیں لگا. کہاں پہنچے تم؟ عرش کے پاس پہنچ گئے. کتنا ایزیلی ہے نسخہ نبی کا، کتنا نسخہ نبی کا ایزیلی ہے. جی چلو میرے دوستو، تو یہ 10 دن جو ہے یہ بڑا قیمتی دن ہے. یہ 10 دن بہت ہی قیمتی دن ہے. تو ان 10 دنوں کو اللہ کے اعمال صالحہ سے کیا کیجئے آپ. اور عرفہ کا دن جو آئے گا وہ تو جمعرات کا ہوگا، پھر ہم جمعہ کو انشاءاللہ زندہ رہیں گے تو ملیں گے. حدیث کے اندر ہے، دیکھو یہ حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں 2-3-4 منٹ میں. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. کائنات عالم میں جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب سے تک دنیا رہے گی، اللہ جس دن سب سے زیادہ لوگوں جہنم سے آزاد کرتے، ادھر میرا پانی دے دے، جہنم سے آزادی دیتے، وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن. کیا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟
عرفہ کا دن کس کو بولتے؟ 9. چلو اب 2 بات سمجھ لو، جلدی جلدی بات ختم کر دیتے. آپ رہیں گے، بولو، آپ رہیں گے روزہ، نہیں گیا ذہن تمہارا، بریانی کھاؤ گے لگتا ہے. آپ رہیں گے اس دن روزہ، اور دن ہوگا عرفہ کا. تو آپ کو 2 نعمت ایک ساتھ مل گئی. روزہ بھی، دیکھو حضور کی نبوت کا کمال، ہم یہاں پر حضور کو پہچانتے ہیں. آپ ہوں گے اور دن ہوگا عرفہ کا. روزے دار کی دعا، واہ میرا راجا، رد نہیں ہوتی. اور دن ہے عرفے کا. اور آج کا دن جہنم سے اللہ پاک سب سے زیادہ دنیا میں جس دن جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ. تو اللہ پاک سے اس دن دوزخ کی آزادی سے بطور خاص اور بھی دعا مانگے جو آپ کو مانگنی ہے، لیکن اس دن اللہ کو یوں کہنا کہ یا اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ہیں روزہ. اور آج کے دن کے روزے کے لیے حضرت خاتم النبیین نے فرمایا کہ اگلا اور پچھلا 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. دیکھو اسی طرح مانگنا. تو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا بشارت کے مطابق میرا ایمان ہے، یا آپ کو شک ہے؟ کس کو شک ہے ذرا ہاتھ اٹھا. نہ بہت سارے لوگوں کو حدیث قرآن کے بعد بھی شک ہی رہتا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کیوں رہتا ہے بھائی. وہ پھر استغفر اللہ کرنا، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. اس کا علاج ہے کہ یہ آدمی کا دل میں چوڑ ہے. چوڑ نبی سے ہے اور اللہ سے چوڑ ہے. دل میں چوڑ مت رکھنا. دیکھو میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کہنا کہ یا اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم روزہ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اگلا پچھلا گناہ آپ نے ہمارا معاف کر دیا. یہ کس نے کہا ہے؟ صادق و مصدوق نے. صادق جو کبھی بچپن سے ماں کی پیٹ سے آنے کے بعد اور اللہ پاک مقام محمود تک پہنچنے تک کبھی جھوٹ، خاتم النبیین ہے وہ. اصدق المرسلین ہے وہ، ہے نا. صادق و امین تم نے کہا ہے نا. تو یا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں. اللہ کو پٹاؤ یار. بیٹا پٹانے کا فن جانتا ہے؟ ڈرتا ہے مولوی صاحب پھنسا نہ کہیں لے مجھے. تم لوگ تو آئی لو یو کر کے پٹاتے ہو نا چھوکریوں کو. میں اللہ کو پٹانے کے کا نسخہ بتاتا ہوں. اللہ کو پٹاؤ. کیسے نہیں مانیں گے وہ جی؟ اتنے کریم رحیم ہے بیٹا، وہ کیسے نہیں مانیں گے؟ یہ اس طرح کہنا ان کو کہ حضور کی بشارت کے مطابق تو نے میری اگلی اور پچھلی 1 سال 2 سال کی خطاؤں کو معاف کر دیا. تو اے اللہ جو قبولیت دعا میں حجاب تھا، حجاب سمجھا کیا؟ پردہ تھا. کفایت اللہ یہی تقریر کشمیر میں بھیج دیتے دوستوں کو. جو پردہ تھا وہ نبی کی پیشن گوئی اور بشارت کے متعلق مجھے میرا ایمان ہے کہ تو نے مجھ سے دور کر دیا. اور اے اللہ یہ بات بھی تو تیرے خاتمے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا تو رد نہیں کرتا جب تک کہ افطار نہ کر دے. یہ اللہ تم کو پٹا رہا ہوں. تم کو بھی نسخہ بتاتا ہوں پٹانے کا. تم تو مارکیٹنگ کا نسخہ بتاتے ہو سب لوگ. ہماری مارکیٹنگ یہ ہے
کہ تم سب رسول اللہ کے پاس پہنچو، شاید یہی میرے لیے نجات کا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاکہ یہ کلمہ تمہارے دعاؤں کو لے کر کے بھی سلطان کہاں جائے، اور تم رہو گے فرش پر، دعا گئی عرش پر، عرش پر گئی، اب وہاں اللہ کا ہی پاس تمہارا تذکرہ کرے گی۔ تو اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے 50% قبول کرو 50% ریجیکٹ کرو، یہ ان کی شان نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ پوری ہی کی پوری کیوں قبول کریں گے، یہ بھی ان سے کہنا، کن سے، یار اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں پٹھان، یہ بھی ان سے کہنا کہ اے اللہ یہ تو آپ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ تو کہنا اللہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے اپنی بات آپ کو کہہ دی، اور آپ کو کہہ دینے کے بعد میری طبیعت مطمئن ہے، چونکہ آپ کی جناب سے آج تک کوئی واپس خالی ہاتھ کیوں نہیں آتا، کہ اللہ آپ کو شرم آتی ہے۔ یہ حدیث پڑھ دینا، اللہم انکا حیی کریم، حی نہیں بولنا یہ غلط ہے مولانا جامی، حی کا لفظ دوسری جگہ ہے، لیکن یہاں یہ روایت حیی، اللہ کو حیا آتی، شرم آتی۔ ابراہیم کیا لفظ ہے، حیی، کیا بولے گا، ہاں لوگ حی کریم پڑھ دیتے، یار مولوی لوگوں کو دیکھا یہ حدیث غلط پڑھتے، حی کریم نہیں ہے، یہ لفظ ہے حیی کریم، اللہ آپ کو شرم آتی ہے اور آپ کریم ہیں، میری دعا قبول کر کے مجھے دوزخ سے آزادی دے دیجئے، میرے والدین کو دے دیجئے، میری رفیقہ حیات میڈم کو دے دیجئے، میرے بچوں کو دے دیجئے، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو دوزخ سے، جنت تھوڑے تمہارے باپ کی ہے کہ اس میں دے دو گے تو کوئی ساجی ہو جائے گا، ہے تم سوچتے ہو گے جیسے کہ میرا مال کوئی نہیں لے بھائی، میرا صرف بیٹا لے گا، تو جنت تمہارے باپ کی ہے۔ اللہ کے خزانہ کو دینے میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا تکلیف آتی ہے، لوگ بڑے بخیل ہیں۔ ایک بدو آیا حضور کے پاس، اس نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی تھی حسن، کہ یا اللہ میری اور محمد کی مغفرت کر دے۔ تو کہا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کو تو بخیل سمجھ رہا ہے، یہ کیوں کہا تو نے، کہا ہے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کی مغفرت فرما۔ تو دعا مانگنے میں کبھی بھی بخیلی، اصل میں ہم لوگوں کا نیچر ہے بخیلی، میرا کھانا میں ہی کھاؤں گا، کوئی کھائے نہیں یار، بھلے فریج میں رکھ دو اور سڑ جائے تو بلدیہ کے ڈرام میں دے دیں گے، لیکن ناتور کو نہیں دیں گے، ہے نا، یہی نا نیچر ہے ہم لوگوں کا۔ جی بولیے، اگر روٹی لے آئے 4 تو 2 کھایا تو اچھا صرف رات میں کھائیں گے، ارے دے دے کسی کو یار، کتنے بخیل ہم لوگ ہو گئے، تو بخیل نہ بننا۔ تو اس طرح جب اللہ کی جناب میں کہو گے، بار بار کہو گے، تیسرا کلمہ بھی پڑھو گے اور کہو گے، تو مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ میرا بھی مسئلہ حل کر دے، آپ کا بھی مسئلہ حل کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ چل بھائی درود شریف پڑھ، دعا مانگ لے، ذرا دل سے مانگ لے یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت۔ ہمارے دوست ہے، اس کی والدہ پر فوت ہو گئے، ادھر سے جانا پاکستان گئے، تو اس نے آپ کے نکاح کی دعا کری۔ چلو اللہ تعالیٰ تمہارے دوست کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. سب پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور لا شریک لک ہیں. اللہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں اے اللہ، اس لیے کہ آپ بے نیاز ہیں اے اللہ، اور ہم سب نیاز مند ہیں اے اللہ. آپ پاک ہیں، آپ کا نام بھی پاک ہے، آپ کی ذات بھی پاک ہے، آپ کی صفات بھی پاک ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. خلائق اور ملائک نے جتنی بھی آپ کی پاکی بیان کی، آپ اس سے بھی بلند و بالا ورا الورا پاک ہیں اے اللہ، اور ہم سب ناپاک ہیں. ابھی بھی پیٹ میں ہمارے غلاظتیں ہیں اے اللہ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہماری غلاظتوں کو جانتا ہے. پلس الہ العالمین ہمارے گناہ کی بھی غلاظت ہمارے قلوب پر چڑھی ہوئی ہے پروردگار عالم، لیکن ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مخرج نہیں ہے، کوئی جائے امن و امان نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا الا الیک. یا اللہ ہم سچے دل سے اپنے تمام ماضی کے گناہوں سے یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہم تب علینا، اللہم تب علینا، اللہم تب علینا انکا انت التواب الرحیم، انکا انت التواب الرحیم، انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو یا اللہ یہ 10 دن کی برکت سے ہمارے قلوب سے دور فرمائیے، ہمارے نام اعمال سے تمام ماضی کی خطاؤں کو بخش دیجئے. اللہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں آپ کی جناب میں آنا ہے الہ العالمین. ہم گناہ کی ناپاکی لے کے آئے تو ناپاکی کا ٹھکانہ جہنم ہے، گناہ سب جہنم کی قسموں سے ہے. اے اللہ ہمیں اپنے دوزخ کے آگ سے نجات دے دیجئے. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر یا اللہ شرح صدر کی لازوال نعمت و دولت نصیب فرما. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی خطاؤں کو بخش دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دیجئے. یا اللہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے بھی ماں باپ جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے ان 10 دنوں کو ہمیں عبادت و اطاعت کے ذریعے یا اللہ زیادہ سے زیادہ وصولنے کی توفیق فرما. یا اللہ رات کی تنہائیوں میں ذکر کی توفیق فرما، دن کے خلوتوں اور جلوتوں میں استغفار کی توفیق فرما. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے جان مال ایمان روزی روٹی کی حفاظت فرما، جان مال روزی روٹی کی برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ تمام برے احوال کو ہم سے اور ہمارے بچوں سے ٹال دے. یا اللہ کوئی برا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے. یا اللہ ہماری اپنی ذات کے سلسلے میں یا ہمارے بچوں کے سلسلے میں کسی غم میں ہمیں مبتلا نہ فرما. یا اللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر. یا اللہ اس کلمے کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دل کے غم کو ہلکا فرما، ہماری آرزوؤں کو پوری فرما. یا اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے تمام حاضرین مجلس کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہمارے آج کے درس کا اجر و ثواب یا اللہ ہم سب کی جانب سے ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ان کی شان کے مناسب بطور تحفے کے پیش فرما، اور ہمیں فیض نبوت سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.